تو اب میری کہانی پہنچتی ہے 90 کی دہائی تک، ارلی 1990s، اور میرا داخلہ کراچی یونیورسٹی کے انگریزی ادب کے ڈپارٹمنٹ میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک قسم بتایا. اور شیکسپیئر کا کھیل ہیملٹ وہ کتاب ہے جس نے میری زندگی بدل دی. لیکن اس تک آنے سے پہلے میں آپ کو 90 کی دہائی کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، کہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھ پہ اثر انداز ہو رہی تھیں، پریشان بھی کرتی تھیں اور اچھی بھی لگتی تھیں. کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ پریشان کرتی ہیں ہر آدمی کو. 90 کی دہائی بہت ایک اہم دہائی ہے، بہت اہم اشرہ ہے. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈیکیڈ دنیا کی بھی تاریخ میں، کریٹو تاریخ میں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. کراچی میں تشدد کی بہت زوردار لہر تھی، روز خون بہتا تھا، اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کس کی موت کی خبر سننے کو ملے گی، آج کون زخمی پڑا ملے گا، کون فرار ہو چکا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے معاملات چل رہے تھے کراچی میں. اور میرے پاس بہت اندوہناک کہانی ہے جو کسی اور قسط میں سناؤں گا، وہ الگ سے قسط کی متقاضی ہے. اس دور میں فلمیں بہت دیکھی میں نے. میرا ایک شاگرد تھا جو مجھ سے انگریزی پڑھتا تھا، بعد میں دوست بن گیا، اور اب وہ ماشاءاللہ ترقی کر کے لندن میں رہتا ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی، بچے کے ساتھ بہت اچھی نوکری کر رہا ہے. اس کی وجہ سے میں نے بہت فلمیں دیکھی، کیونکہ وہ شروع میں اپنے آغاز میں کیریئر کے اس نے رینبو سینٹر جو کراچی میں ہے، وہاں ایک زمانے میں ویڈیو کیسیٹس کی مارکیٹ تھی. فلمیں وہاں سے لوگ خریدا کرتے تھے اور کرائے پہ دیکھا کرتے تھے. وہاں وہ نوکری کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ فلمیں دیکھی ہیں. اب یہ وہ دور ہے جب ہندوستانی فلموں کا معیار گر رہا ہے. 90s گووندا اور انل کپور اور جیکی شروف کی مائنڈ لیس سی فلمیں آ رہی ہیں، تمام تو نہیں لیکن بہت سی. تو ان کا ایک یعنی وہ امیتابھ بچن کا دور ذرا سا پیچھے جا رہا ہے. اور اس کے بعد یعنی 89 90 کی بات کر رہا ہوں، لیٹ 80s ارلی 90s. تو میں اور پاکستانی ڈرامہ بھی، جو ٹیلی ویژن کا ڈرامہ تھا، وہ بھی ٹرانزیشن سے گزر رہا تھا. سیمی گورنمنٹ ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک آ گیا تھا، اس پہ ڈرامے بن رہے تھے، لوگوں کی توجہ بڑھ رہی تھی، لیکن معیار کہیں کہیں گر رہا تھا. اس دور میں نے فلمیں بہت دیکھی، انگریزی فلمیں اور یورپی فلمیں، VCR پر، اپنے اس دوست کی وجہ سے. 1990 میں جو فلمیں، دو بڑی فلمیں جو مجھے یاد آتی ہیں اس وقت، ایک تو تھی دی گڈ فیلز. دی گڈ فیلز مارٹن اسکورسیزی ایک ڈائریکٹر ہیں، کمال کے ڈائریکٹر ہیں میرے نزدیک. ان سے اچھا امریکی فلم میکر دوسرا کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں. بہتر سے بھی یہ اپنی سبجیکٹو رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے وہ لگتا ہے کہ سب سے عظیم فلم میکر، یا چند عظیم فلم میکرز کی، امریکی فلم میکرز کی اگر فہرست بنائی جائے تو مارٹن اسکورسیزی اس میں بہت اوپر ہوں گے. اور دوسری فلم جو مجھے یاد آتی ہے 1990 91، وہ دا سائلنس آف دا لیمبس، جوناتھن ڈیمی کی، جس میں اینتھنی ہاپکنز نے بہت ہی شاندار، بہت کمال کی اداکاری کی تھی، بہت ڈرا دینے والی اداکاری کی تھی. اگر دونوں ہی فلموں کو دیکھیں تو ان دونوں میں تشدد کا عنصر ہے، ان دونوں فلموں میں، گڈ فیلز میں بھی اور سائلنس آف دا لیمبس میں بھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کراچی اس وقت وائلنس کراچی میں عروج پہ تھا 1990 میں، 90 91 میں. تو ممکن ہے کہ یہ فلمیں جو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت، اور ہمارے ارد گرد جو واقعات پیش آ رہے تھے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتے ہوں، یکجا ہو جاتے ہیں، اور آپ کسی لیول پہ اس سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں. جیسے میں نے ایک قسم میں ارسطو کی وہ بات بتائی تھی. مارٹن اسکورسیزی کا پھر میں نے ایک بہت ہی پھر تقریباً میرا خیال ہے کہ میں نے ان کی تمام فلمیں دیکھی ہیں. آخری ایک دو فلمیں بعد میں جو 21ویں صدی میں ایک دو فلمیں آئیں وہ شاید مس ہو گئیں، لیکن میں نے تمام فلمیں دیکھی ہیں مارٹن اسکورسیزی کی. اور پھر اگر آپ 70 کی دہائی میں چلے جائیں تو ٹیکسی ڈرائیور ان کی ایک ماسٹر پیس ہے. ٹیکسی ڈرائیور مارٹن اسکورسیزی کا. کسینو پھر لیٹ مڈ 90s میں، وہ بعد میں ذکر کروں گا کسی اور قسم میں، وہ ایک اور ماسٹر پیس ہے. اور جو ان کی کم دیکھی ہوئی فلمیں، ان میں ایک فلم ہے آفٹر آورز. وہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو دیکھیں، بڑی کافکایسک فلم ہے وہ.
مارٹن اسکورسیزی کی، اور پھر ایک فلم ہے نیو یارک، ریجنگ بل اندر ماسٹر پیس. لیکن ہم 1990 پہ بھی رکتے ہیں. یہ جو فلم کا میڈیم ہے یہ غیر معمولی میڈیم ہے. اس میں بہت ساری دیگر اصناف جو ہیں فنون کی، آرٹ کی، وہ مل جاتی ہیں، یکجا ہو جاتی ہیں اس میں آ کے. یعنی فلم میں آپ کو پینٹنگ بھی ملے گی کیونکہ ویژول ایلیمنٹ ہے اس میں. فلم میں آپ کو میوزک ملے گا کیونکہ بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے. فلم میں آپ کو ٹیکسٹ ملے گا، ناول یا ڈرامہ کا ٹیکسٹ، کیونکہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، اسکرین پلے ہوتا ہے. یہ تمام آرٹ فارمز فلم کے شعبے میں، فلم کے میڈیم میں آپ کو یکجا ملے گی، اور بہت ہی غیر معمولی کریٹو میڈیم ہے یہ. اسکورسیزی کے ہاں جو ایک عجیب و غریب، حیرت میں ڈال دینے والی، خوشگوار حیرت کہہ سکتے ہیں شاید، میں ڈال دینے والی بات تھی، وہ یہ ہے اور اب تک ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کی فلم میں وائلنس ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، ان کے ایک کمال کا ایستھیٹک ایلیمنٹ بھی ہے، جمالیات جسے اردو میں کہتے ہیں، اور وہ آتا ہے ان کی کیمرہ موومنٹ سے. جس طرح اسکورسیزی کیمرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک عجیب و غریب، ایک اچنبہ ہے. ٹریکنگ شاٹس، اوور ہیڈ شاٹس، سوپنگ شاٹس، یہ جو اسکورسیزی اس طرح کیمرے کا استعمال کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا کوئی فلم میکر صرف کیمرے کی موومنٹ سے آپ کو اتنا متاثر کرتا. اور آپ یعنی گڈ فیلز کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایک بہت مشہور سین ہے، بہت لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اس پہ بہت بات ہوئی ہے. وہ ان کٹ سین ہے، اس میں کوئی کٹ نہیں. اس سین میں ایک کیمرہ فالو کر رہا ہے فنکاروں کو، اداکاروں کو، جو باہر گلی کوچوں سے، سڑک سے کیمرہ ہوتا ہوا اور ریسٹورانٹ میں داخل ہوتا ہے، ان کو فالو کرتا اور وہ ریسٹورانٹ میں گفتگو ہو رہی ہے وہ کیپچر کرتا ہے. یہ پورا ان کٹ سین ہے، کئی منٹ تک چلتا ہے، اور یہ آپ کو ایک عجیب اس وائلنس زدہ فلم میں ایک جمالیاتی دنیا میں لے جاتا ہے. اب یہی وہ دور ہے جب میوزک، میں نے جیسا کہ ایک قسم بتایا کہ راک میوزک میں بہت سنتا تھا. راک میں ایک نئی صنف آئی تھی لیٹ 80s میں، جو ارلی 90s میں آ کے اپنے عروج پہ پہنچی تھی، جسے گرنج کہتے ہیں. گرنج میوزک کے بہت سے نام ہیں، لیکن 3 بڑے نام سمجھے جاتے ہیں کم از کم میری نگاہ میں. ایک 3 بینڈز، نروانہ، پرل جیم اور ایلس ان چینز. ایلس ان چینز کو تو میں نے کم سنا ہے، لیکن بہت اچھا بینڈ ہے. مگر میں نروانہ اور پرل جیم کا بہت مداح ہوں، اب تک ہوں، اور اس وقت تو بہت زیادہ تھا، نروانہ کا خاص طور پر. نروانہ کے جو گانے تھے وہ میں آج بھی یاد ہیں اور گانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور ان کی جو شاعری تھی وہ مجھے بہت چھوتی تھی، بہت اثر کرتی تھی مجھ پہ. اس میں ایک خاص طرح کی اداسی، ایک یاسیت تھی. وہ اگین گرنج میوزک تھا، راک میوزک تھا، چیخ پکار بہت تھی، لاؤڈ بہت تھا، لیکن اس تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ایک خاص طرح کی اداسی، یاسیت ہوتی تھی ان لیرکس میں. نروانہ کے کچھ گانے، ایک گانا جو اسمیلز لائک ٹین اسپرٹ، تو جو کہتے ہیں کہ دنیا جو اب تک بہت بڑے عظیم راک گانے بنے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک گانا مجھے بہت پسند تھا، لیتھیم ان کا. ایک گانا ہے آل اباؤٹ اے گرل، ہارٹ شیپ باکس. یہ میں بہت زیادہ مداح تھا. اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو لیڈ سنگر تھے، جو گٹارسٹ بھی بہت کمال کے تھے بینڈ کے، کرٹ کوبین، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی 4-5 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی اور پھر آخرکار کامیاب ہو گئے. کرٹ کوبین کے بارے میں اس وقت میں بہت سوچتا تھا، خودکشی کے بارے میں، اور میرا خیال ہے 26 یا 27 برس کے تھے جب انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں. تیسرا جو معاملہ تھا میری زندگی میں انہی دنوں 90 کی دہائی میں، وہ جان ایلیا کی کتاب شاید کا پڑھنا، لیکن اس کو
کسی اور قسط کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ جان صاحب سے پھر میری ملاقاتیں بھی رہیں۔ تو یہ ایک 90 کی دہائی کا چھوٹا سا بھی میں نے منظرنامہ پیش کیا ہے، اور میری زندگی پہ جو اثرات تھے باقی آئندہ